وہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہوشیار آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا اور سست آدمی کا خراج گزار۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے مگر آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ جس آدمی نے کنایت کو چھوڑا وہ کبھی غنی نہ ہوا۔ جو آدمی تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑو۔ جس آدمی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ ڈالی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ یہ ایمان کا کم ترین حصہ ہے۔ ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہوگا۔ جو آدمی خود کو عالم ظاہر کرے گا وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ بد کو تین آدمی کو مجروح کرتا ہے، اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، جب وہ کام کر لیتا ہے تو بعد میں پچھتاتا رہتا ہے۔ اس آدمی کی نسبت تعجب ہے جو اپنی جان کا مالک نہیں، پھر بھی وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ لیں۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑ لگانا سیکھیں۔ اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلنا سیکھیں۔ اگر آپ چل نہیں سکتے تو گھسیٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ گھسیٹ نہیں سکتے تو مسلسل جد و جہد رکھنا جاری کریں، کیونکہ زندگی چلنے کا نام ہے، رکنے کا نہیں۔ قابلیت اتنی بناؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے ایک کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحت پر عمل کریں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اپنے والدین کا کبھی شکوہ نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، شاید ان کے پاس زندگی بھر کے لیے یہی تھا۔ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے سیر و سیاحت کی اجازت دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سیاحت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا ہے۔ جب کسی کو بیٹوں کی کوئی مصیبت پیش آئے اور وہ ان کے ساتھ نیکی کرے تو وہ دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے جہاں تک کہ وہ عمر تمیز کو پہنچ جائیں تو قیامت کے دن اس کا یہ رتبہ ہوگا کہ وہ اور میں 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ جھگڑے کو بیشتر اس کے وہ تیز ہو جائے چھوڑ دو۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے مگر اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ جھگڑا بڑھنے سے قبل تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ بغیر مطلب کے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کا بھائی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کھجور کی گٹری پر باریک سا چھلی نما چھلکا ہوتا ہے۔ انسان اس چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی اکڑ اور غرور اس کے اندر آ جاتا ہے۔
کبھی کسی چیز کو نگاہ بھر کر نہ دیکھو، یہ بات نگاہ کو کمزور کرتی ہے۔ ہر شے کو آہستہ آہستہ آنکھ چھپک کر دیکھیں، نہیں بلکہ اس کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک بتدریج دیکھیے۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کے پردوں کی مرکزیت متاثر نہ ہوگی۔ دل کی آنکھوں کو دماغ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہمیشہ دل اور دماغ دونوں کو ملا کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی اگر آنکھوں کی طرح کانوں کو بھی بند کرتے یا کھول لیتے تو زندگی کی آدھی تکلیف پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ ہر روز آئینہ دیکھا کرو، اگر بری صورت ہو تو برا فعل نہ کرو، تاکہ وہ برائیاں تمہارے اندر جمع نہ ہونے پائیں، اور صورت اچھی ہے تو برا کر کے اس کو خوبصورتی کو تباہ نہ کرو۔ جب ہر تصویر اپنے مصور کی عظمتوں کا آئینہ ہوتی ہے تو پھر کائنات کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ جو شخص روز دن رات موت کی تیاری میں رہتا ہے، اسے موت کے آنے سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کرو، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیا پتہ کل یہ وقت تمہارے اوپر آئے اور لوگ تم پر ہنسنا شروع کر دیں۔ اگر فیشن کی سرپرستی عورت نہ کرتی تو ہزاروں درزی بھوکے مر جاتے۔ جو محنت اور مشقت کا عادی ہے وہ کبھی بھوک اور فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ جو کھاتے کھاتے بیمار ہو جائے وہ بھوک سے اپنا علاج کرے۔ بھوک اور افلاس کی وجہ پیداوار کی کمی نہیں بلکہ اس کی غلط تقسیم ہے۔ بھوکا مزدور جبر اور ظلم کے خلاف جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے تاج اس کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا، یہ تو لینے والے ہی اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لینے کے لیے آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آنسوں کے چند قطرے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ سے جو چیز مانگیں آپ لے سکتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ ناخن چباتی رہتی ہے، ایسی عورت وفادار اور فرما بردار ہوتی ہے۔ مرد ایسی عورت کو بالکل پسند کرتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی سے ہو جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اہمیت دی ہے، اور اگر تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر صبر کریں، تو یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا جو تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور افضل ہے۔